العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين رحمة للعالمين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میں انتظامیہ کی مجبوری بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج یقیناً عزاداروں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور آپ حضرات کی مجبوری بھی دیکھ رہا ہوں کہ بظاہر عزاخانے کے اس ہال میں کم از کم آگے کے حصے میں کوئی جگہ نہیں ہے. چنانچہ انتظامیہ سے معذرت، آپ حضرات جہاں تشریف فرما ہیں اسی طرح سے سورہ نساء کی 65ویں آیت جو رسالت کے اس احسان کے بعد جو 64ویں آیت میں تذکرہ ہوا، یہ رسالت کا احسان ہے کہ یہ رسول کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت نازل کر رہا ہے، اب تمہاری کوئی ذمہ داری. اب یہ 65ویں آیت پہ بات شروع ہوئی کہ رسالت کے حوالے سے ہمارا فریضہ کیا، لیکن اس عشرے کا موضوع ہے مومن امام زین العابدین کی نگاہ میں. تو مسلسل احادیث، فرمان، واقعات، تاریخ چوتھے امام کے حوالے سے ہوگی، اور آج کی رات تو اس امام معصوم کی شہادت کی رات ہے. تو براہ راست آیت کے ترجمے کے بغیر کل رات جہاں تک بات پہنچی تھی وہیں سے ربط دے کے بات کو آگے بڑھایا جائے. ایک جملہ اتنا تو مجھے یاد ہے کہ کل میں نے بیان کیا تھا، اب یہ اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ اس مجلس میں تھا کہ کسی اور مجلس میں، کیونکہ آج کل ایک سے زیادہ مجالس پڑھنا پڑ رہی. اگر یہاں کی مجلس میں بھی تھا تب بھی ربط ملانے کے لیے ایک دن پہلے کی مجلس کے آخری حصے کو تھوڑا سا دہرا دیا جاتا، اور وہ یہ کہ کوئی بھی اسلام کا فریضہ، واجب، حرام، ہر چیز کے لیے پہلی ذمہ داری یہ قرار پاتی کہ اس کی اہمیت کو سمجھو. چنانچہ ممبر پہ آنے والے واعظین اور خطبہ کی ایک ذمہ داری ہوتی، اور اس کے بعد واجب اور حرام کے حوالے سے دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ فوراً دوڑو نہیں، عمل کرنا ہے. تم نے قرآن کی آیت سنی، عمل کرنا ہے. تم نے امام کا فرمان سنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تم نے حکم خدا سنا، لیکن جب عمل کا موقع آئے تو ابھی ٹھہرنا ہے، اور پہلے طریقہ کار معلوم کرنا، تفصیلات معلوم کرنا. اب بہت مختصر جو میں نے کل مثال دی کہ چلیں نماز تو لوگوں کو معلوم ہوتی، لیکن بہت سے لوگ ابھی تک ایسے ہیں جنہیں تیمم کا طریقہ نہیں پتا. اب انہوں نے مجلس میں، کسی تقریر میں، کسی خطبہ جمعہ میں یہ سنا
کہ فلاں فلاں موقع پہ تیمم واجب ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں خواتین کے لیے یہ مسئلہ زیادہ ہے. خواتین کے میک اپ میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جس کی بنا پر پانی کھال تک نہیں پہنچتا، وہ وضو کر ہی نہیں سکتی. اب یہ عمل خود اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیا اپنے بدن پر ایسی چیز کا لگانا جو وضو میں رکاوٹ بنے گی جائز ہے کہ نہیں، وہ الگ مسئلہ. لیکن ذمہ داری یہ بنی کہ تیمم کرنا. لیکن طریقہ کیا؟ پہلے یہ معلوم کرو اور اس کے بعد تیمم ہوگا. اگر آپ نے یہ سنا اور آج کل آپ بار بار سن رہے ہوں گے کہ روزی اور روزگار کے لیے بہترین جو عمل قرار دیا گیا، شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں اپنے الفاظ میں یہ لکھا کہ جسے یہ عمل مل جائے سمجھے اسے کبریت احمر، ریڈ سلفر، سرخ گندھک جو دنیا میں بہت کم ہوتی ہے، جیسے آج کل شاید یورنیم، وہ مل گئی. یہ اتنا اہم عمل نماز جعفر طیار. اب آپ نے سن لیا، واقعات بھی سنے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ کتنا. اب آپ دوڑ نہیں پڑیں گے نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھی جاتی. آپ پہلا سوال عمل بتانے والے سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے اتنی فضیلت بتا دی نماز جعفر طیار کی. خود جعفر طیار ہی کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ادھر گیا تو یہ پورا عشرہ جعفر طیار اور ان کے خاندان کے حوالے سے ہو جائے گا. لیکن خالی یہ نماز ایک تحفہ جو جعفر طیار کے ذریعے سے ملا، بلکہ اس نماز کا دوسرا نام ہی ہے الصلاۃ الحبوہ، تحفے والی نماز، گفٹ. نماز کا نام ہی ہے گفٹ والی نماز. لیکن آپ نہیں پڑھیں گے چاہے اس کے کتنے ہی فضائل اور کتنے ہی فائدے کیوں نہ بتائے گئے، کیونکہ پڑھ ہی نہیں سکتے. طریقہ معلوم ہونا چاہیے. ابھی بھی اسٹل اتنے رائج ہونے کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب اعلان ہوتا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا نماز وحشت قبر پڑھیں، پوچھتے ہیں کہ طریقہ تو بتائیے. تقریباً 70-80% مومنین کو طریقہ معلوم ہو چکا، لیکن پھر بھی جنہیں نہیں معلوم وہ نماز پڑھنے دوڑیں گے نہیں. زمانے کے امام کی ایک نماز امام زمانہ بڑی تاکید آئی. کہا کہ غیبت میں مومن کی یہ 4-5 ذمہ داریاں خاص اپنے امام کے حوالے سے. دعائے عہد کم از کم 40 دن پڑھ لے. یہ سمجھئے کہ دواؤں کا ایک کورس ہوتا کہ بھئی اینٹی بائیوٹک 5 دن لینا. دعائے عہد امام سے باندھے جانے والے اس عہد کا نام ہے جس کا کورس ہے 40 دن. اب یہ بہت سے لوگ یہ کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں، اس کے دہرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن 40 دن. یا دعائے ندبہ، تاکہ یہ غیبت میں امام سے تمہارے رشتے کو مستحکم کرنے والے 4-5 عمل. یا ماہ رمضان میں دعائے افتتاح، یا روزانہ کم از کم 1 مرتبہ دعائے سلامتی ہے امام زمانہ، اور ان میں ایک ہے کہ ہر شب جمعہ دعائے نماز امام زمانہ. اب یہ کہا کہ مومن کی ایک پہچان یہ کہ وہ غیبت میں اپنے رشتے کو امام سے کٹنے نہیں دیتا. یہ جملے کا ایک مفہوم بھی ہے، انگریزی کا ایک محاورہ ہے، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. اردو میں آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل. جو چیز سامنے سے ہٹ جائے آدمی آہستہ آہستہ اسے بھولنے لگتا. یہ اس عزاداری اور صفِ عزا کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ ہم کوئی چیز بھولنے نہیں پاتے ہیں. کیسے بھولیں؟ یہ عزاداری، حسین کی قربانی، اسلام کی ہر چیز ہر وقت ہمیں یاد دلاتی رہے. یہ دونوں جملے آج کی رات کے موضوع کے تحت ہیں، امام زمانہ بھی اور عزاداری بھی، کیونکہ سید سجاد کی سیرت میں یہ 2 چیزیں اتنی اہم ہیں. یہ آج اس تمہید کے بعد انہی کو لے کے آگے بڑھنا ہے. میں کچھ لوگوں کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھ رہا تھا کہ کیا مولانا یہ بھول گئے کہ آج کی رات شب شہادت ہے؟ نہیں، مجھے یاد ہے اور میں اسی کی تیاری کر رہا، لیکن
اپنی جگہ یہ تمہید خود بہت اہم ہے. تو وہ بات یہ ہوئی کہ یہ رشتہ جو ہے امام سے غیبت کی وجہ سے کمزور نہ پڑنے پائے تو یہ 4-5 عمل بتا دیے جن میں باقی چیزیں تو سمجھ میں آ گئی. دعائے ندبہ، دعائے سلامتی امام سے اس بچے کو بھی یاد ہو چکی. لیکن نماز امام زمانہ کیا؟ ہر نیا آدمی پوچھے گا. تو یہ جو ایک مزاج ہے، ایک طریقہ ہے بالکل ٹھیک. یہ طریقہ ہم ہر جگہ چلاتے ہیں سوائے اس فریضے کے جو کل کی مجلس کے آخر میں آیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. چوتھے امام کی وہ حدیث کہ جہاں ایک طرف باپ اور ماں والدین ان کا اتنا احترام بتا رہے ہیں، دوسری جانب یہ بتا رہے ہیں کہ دین خدا کے مسئلے میں پھر کسی سے کمپرومائز نہیں ہوگا. باپ بھی غلطی کر رہا ہے تو امر بالمعروف کرنا، ماں بھی غلطی کر رہی ہے امر بالمعروف کرنا. مولا کا ایک جملہ تو مشہور ہے جو نہج البلاغہ میں لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو تو مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ باپ ہو یا وہ ماں ہو. ایسا اگر کوئی حکم دے دے. اور آقا حسین کا بھی مشہور جملہ خوارزمی نے اپنے مقتل میں لکھا کہ جب گورنر مدینہ نے آقا سے بیعت مانگی یزید کی تو باقی جو ارشادات تھے وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں ایک جملہ آقا نے یہ کہا تھا یہ بیعت ہرگز نہیں ہوگی، حکم خدا کے یہ خلاف ہے اور خدا کی مخالفت کرتے ہوئے کسی بھی مخلوق کو راضی یا خوش نہیں کیا جائے گا. یہی جملہ سجاد کا بھی سلسلہ چل رہا ہے معصومین کا. جب دمشقی مسجد میں یزید کے خطیب نے یزید کا تذکرہ کیا تو آقا نے کیا جواب دیا کہ تو نے ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اور دنیا کو خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا. وہ بے سمجھتا رہے سودا کیا تو کتنا برا سودا کیا. تو اب یہ جو سلسلہ ہے اسی کو الفاظ بدل کے یہ کہا جائے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، جس کے لیے امام کا وہ فرمان جو یقیناً میں نے یہاں نہیں پڑھا اس سال، اس سے پہلے کی ایک مجلس میں پڑھا، لیکن چھوٹی سی حدیث سے دہرا لو کیونکہ آج کل ہمارے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں سب اس حدیث میں آ گئے ہیں. آج کل جو ہمارے بڑے مسئلے امام فرماتے ہیں. کون امام؟ امام ہے زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام. میں تاریخ کا ربط آپ کو یاد دلاتا چل رہا ہوں. الذنوب التي تنزل البلاء وتعبس الرزق وترد الدعاء. امام فرما رہے کیا میں تمہیں وہ گناہ نہ بتاؤں جس کے نتیجے میں گھروں میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، ایک نہیں دو نہیں مسلسل. کیا میں تمہیں وہ گناہ نہ بتاؤں جس کے نتیجے میں دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہیں؟ مولانا ہم نے پچھلے سال آپ سے فلاں مسئلے پہ دعا مانگی تھی، فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. ہم نے پچھلے ہفتے آپ سے فلاں مسئلے پہ کوئی دعا مانگی تھی، فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. جیسے دوا ہے، خالی طبیب کا دوا دے دینا کافی نہیں، وہ آپ سے مطالبہ بھی کرے گا کہ اس کے ساتھ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو امام فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جس کے نتیجے میں دعا رد کر دی جاتی ہے، منہ پہ مار دی جاتی ہے، نہیں چاہیے اللہ کو تمہاری دعا. وَتَعْبِسُ الرِّزْقِ، جو آج سب سے بڑا مسئلہ، اور روزی تنگ کر دی جاتی ہے، روزی کم کر لی جاتی ہے. امام فرما رہے کچھ گناہ ہیں ایسے جن کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، جب تک کہ اپنے آپ کو ان سے نہیں بچاؤ گے نہ کوئی عمل کام آئے گا، نہ کوئی قرآنی وظیفہ کام آئے گا. اور یہی آج کے سب سے بڑے مسئلے، دعائیں کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہے، روزی کے لیے سر پیر سے کوشش کر رہے ہیں، اتنا بھی نہیں مل رہا کہ عزت و آبرو کے ساتھ گھر والوں کو روٹی چٹنی کھلا سکے. اور اس کے علاوہ یکے بعد دیگرے بری خبریں آتی رہتی ہیں، بلائیں آتی رہتی ہیں، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ. امام فرماتے ہیں اس کی وجہ تو دیکھو نا.
کس وجہ سے یہ ہے جو بہت ہی ایک عوامی زبان سے یہ محاورہ کہا جاتا، کنویں میں سے ہزاروں ڈول نکال لو، جب تک کہ اس مرے ہوئے کتے کو نہیں نکالو گے تو پاک نہیں ہوگا. تو جب تک کہ یہ گناہ ہو، یہ گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گا. مولا اب سننے والے ایک مجھ جیسے طالب علم سے کوئی تھوڑی سن رہے ہیں، امام معصوم سے سن رہے ہیں، گھبرا گئے. مولا وہ کون سے گناہ؟ کہا ترک اعانت المظلوم و ترک الامر بالمعروف. یہ دو گناہ ہے جس کی یہ سزا دنیاوی اعتبار سے ملتی ہے، دعا نہیں قبول ہوگی. ساری رات مصلی پر بیٹھے رہو، ہزار دانے کی تسبیح پہ ذکر خدا کرتے رہو، اور روزی روز بروز کم کی جائے گی، حبس قید کم. ایک ترک اعانت المظلوم، مظلوم تمہارے سامنے اور تم اس کی مدد کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤ. مظلوم خالی اس کو نہیں کہتے جس کے سر پہ ننگی تلوار ہو، وہ بہو بھی مظلوم ہے کہ ساتھ ظلم کر رہی ہے، خاندان والے اپنے فائدے کی وجہ سے خاموش ہے کہ ہم کیوں تعلقات بگاڑ. وہ بھائی بھی مظلوم ہے کہ دوسرا بھائی اس کا حق مار کے بیٹھ رہا اور اب خاموش ہے کہ بھائی بھائیوں کا مسئلہ، کسی ایک کے حق میں بولیں گے تو ہمارے ریلیشنز بگڑ جائیں گے. مظلوم ہم اتنا اوپر جا کے ڈھونڈتے ہیں ظالم اور مظلوم کو کہ اپنے اطراف میں بکھرے ہوئے وہ ظالم و مظلوم جن کی مدد ہم پر پہلے واجب ہے وہ ہم بھول ہی جاتے ہیں. جیسے انگریزی کا ایک محاورہ، جب کوئی آدمی ہاتھی کے شکار کے لیے نکلتا تو خرگوش تو اس کو نظر بھی نہیں آتے، جو چاروں طرف پھدکتے پھر رہے، پھدکتے چاروں طرف نظر بھی نہیں آتے، کیونکہ فوکس اس نے اتنا بڑا رکھا. ہم جی یزید بہت بڑا ظالم تھا، وہ ہے ظالم، وہ فلاں لوگ مظلوم ہے جن کی گردن پہ تلوار. ارے وہ یقیناً بڑا ظالم ہے. ایسے کتنے چھوٹے ظالم تمہارے خاندان میں ہوں گے، تمہارے بزنس پارٹنر میں ہوں گے، تمہارے دوستوں کے حلقے میں ہوں گے، تمہارے چاروں طرف ہوں گے. اول تو ان کو ظالم ہی نہیں سمجھ رہے، اور اگر سمجھ بھی رہے ہو تو مصلحتیں آ جاتی ہیں، رشتہ داریاں آ جاتی ہیں، تعلقات آ جاتے ہیں، دوستیاں آ جاتی ہیں. تو نہج البلاغہ کا فرمان نہج البلاغہ میں سجانے کے لیے نہیں ہے کہ خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی، یہ عمل کرنے کے لیے ہے، یہ زندگیوں میں لانے کے لیے ہے. مولا حسین کا فرمان خالی سننے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. ظالم کے خلاف کائنات کا سب سے بڑا جہاد کرنے والا چوتھا امام. میرا تو یہ عقیدہ کہ کائنات کی تاریخ میں آج تک کسی ظالم کے خلاف اس سے بڑا جہاد نہیں ہوا جو حسین، زینب اور سجاد نے مل کے کیا. ایک جہاد کے 3 پہلو، اس سے بڑا جہاد نہیں ہوا. وہ ہم کو بتا رہا کہ تمہاری بھی ایک ذمہ داری ہے. اگر تم اتنے بڑے پیمانے والا جہاد فی الحال نہیں کر سکتے ہو، جو تمہارا لیول ہے، جو تمہارا اسٹیٹس ہے، جو تمہارا معیار ہے، وہاں جاؤ. اسی کو کہتے ہیں امر بالمعروف جو میرے چوتھے امام نے بتایا. اب یہاں پر بات کل کی بات سے ذرا آگے بڑھی. یہاں پہ ایک پیغام بہت اہم، اور وہ یہ کہ اس حوالے سے اب میں لفظ بدل دوں، ورنہ آپ الجھے رہیں گے کہ مولانا آج کی رات بھی داڑھی پردہ ان چیزوں پہ ہے، امر بالمعروف کے بدلے میں کہہ دوں ظالم کا مقابلہ. میں نے بتا دیا کہ بھائی بھی ظالم ہو سکتا ہے، میں نے بتا دیا بیوی بھی ظالم ہو سکتی ہے، میں نے بتا دیا مسجد میں ہمارے برابر آ کے بیٹھنے والا بھی ظالم ہو سکتا ہے، میں نے بتا دیا ماں بھی ظالمہ ہو سکتی ہے. تو اب ظالم کا مقابلہ کہ یہ اگر یہ لفظ میں استعمال کروں تو ذرا آپ کو اطمینان رہے گا کہ آج چوتھے امام کا جہاد ہی بیان کیا جا رہا. ظالم کا مقابلہ، اس میں 2 باتیں. پہلی بات وہ یہ ہے کہ ظالم ہمیشہ ذرا طاقتور ہوتا اور مومن ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا. اب جہاں بات آ رہی ہے ظالم کے مقابلے کی، آپ گھر میں دیکھ لیجیے، جو دیندار بھائی ہوگا وہ کمزور ہوگا، جو بے دین بھائی ہوگا بدتمیز، منہ پھٹ، ذرا سی بات پہ سینے پلٹ کے اور گریبان چاہ کر کے لڑنے والا.
بے دین ہمیشہ جسور ہوتا ہے، بے دین ہمیشہ بدتمیز ہوتا ہے، بے دین کے پاس جب خوف خدا نہیں ہے تو ہمارا آپ کا کیا احترام کرے گا؟ ظالم یعنی مظلوم وہ بیچارہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا، کیسے مقابلہ کرے؟ یہ طاقت جہاں پہ مظلوم ظالم کے سامنے کھڑے ہو. اب میں کربلا کی جہاد کی بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے آپ کے بس سے باہر. میں تو اپنے لیول کی طاقت کہاں سے آئے؟ بہت اہم فریضہ جس کا نام بھی میں ممبر سے لوں گا. آپ میں سے بہت سے کہیں گے یہ کوئی مجلس کا موضوع ہے، مگر آج کے امام معصوم جس کی آج شہادت، وہ جو طاقت مظلوم کو ملتی ہے اس طاقت کا نام ہے نماز. نماز خالی نعوذ باللہ ٹکرے مارنے کا نام نہیں، نماز معاذ اللہ خالی ایک روٹین عبادت کا نام نہیں. نماز وہ انرجی کا ڈرنک ہے کہ جس وقت آپ پیتے ہیں اگر صحیح نماز پڑھی جائے تو آدمی کے بدن میں اتنی طاقت ہوتی ہے. جس نے نماز کے شروع میں بھی کہہ دیا اور آخر میں بھی کہہ دیا اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، اب بچا کون کے جس سے ڈرا جائے، بچا کون کے جس سے گھبرایا جائے. الحمدللہ الحمدللہ آپ ہر گناہ کر سکتے ہیں، ہم منافق نہیں ہو سکتے. آئے علی صرف تیرا دشمن ہی منافق ہوگا. ٹھیک ہے خدا بندہ، ہم گناہ گار، ہم نے کچھ واجبات چھوڑے، ہم نے کچھ حرام کیے، ہر گناہ ہم سے ممکن ہے. نفاق اور منافق کا گناہ ہم نہیں کریں گے. تو اگر زبان سے کہا جا رہا اللہ سب سے بڑا اور دل میں خیال یہ ہو کہ باقی سب بڑے، اس سے ڈرنا اس سے ڈرنا، اسی کا نام نفاق ہے. زبان پہ کچھ دل میں کچھ، یہی تو منافق کی پہچان ہے. زبان پہ حق دل میں باطل، یہ منافق کی پہچان ہے. ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، سارے گناہ کر سکتے ہیں. آل محمد کا ماننے والا کبھی منافق نہیں بن سکتا. تو جب آپ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا اللہ اکبر من کل شیء، آپ نے اللہ اکبر کہا، لیکن مطلب یہی ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا. اب یہ طاقت آنا شروع ہوئی. ابھی تو ہم نے نماز کا آغاز کیا اور یہی وجہ، یا یہ بھی ایک وجہ، ہی اور بھی، ہی غلط ہے بھی صحیح ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس نے کائنات کا سب سے بڑا جہاد کیا وہ کائنات کا سب سے بڑا نمازی بھی ہے. اور اتنا بڑا نمازی ہے، ایک جملہ جو میں پہلی مجلس میں سرسری آگے بڑھ گیا تھا یہ کہہ کر کے بعد میں آئے، اتنا بڑا نمازی کہ جتنے میرے چوتھے امام کے لقب، ہمارے حساب سے یہ لقب بہت پہلے یا رسول خدا کو مل جانا چاہیے یا مولا. بھئی زین العابدین، علی سے بڑا عبادت کرنے والوں کی زینت کوئی ہے؟ سجاد، رسول خدا سے زیادہ کوئی کثرت سے سجدہ انجام دینے والا ہے؟ سید الساجدین، یہ سارے لقب پہلے معصوم کو مل جانا چاہیے تھے. اس کو اتنی دیر ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ سارے القاب کا تعلق عبادت سے، مگر چونکہ کائنات کا سب سے بڑا جہاد سجاد نے کیا، اس لیے یہ پیغام دینے کے لیے کہ ایسے جہاد کی جس میں ظالم کا مقابلہ ہو، طاقت آتی کہاں سے؟ نماز سے آتی ہے. یہ سارے القاب سجاد کے بنے. میں اہل بیت اطہار سے معافی چاہتا ہوں، آپ سے نہیں اور آپ سے بھی، کہ مولا اگر میرے جملوں آپ میں سے کسی کی توہین کی جھلک ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں. میری نیت بالکل نہیں. اور وہ یہ جملہ میں نے کس چیز کی وضاحت کے لیے کہا؟ دیکھیے، نماز کے بھی دو طریقے ہیں. گھر میں نماز پڑھنا، ایئر کنڈیشن چل رہا ہو اور نماز پڑھنا، اتنا موٹا قالین بچھا ہوا ہو کہ اس پہ کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں مزہ آئے، وہاں پہ نماز پڑھنا. پیٹ اچھی طرح سے بھرا ہوا ہے، 2 ڈکارے لے کے آئے پھر ہم نے نماز پڑھی، وہ نماز پڑھنا. پیاس اچھی طرح سے بجھی ہوئی ہے پھر نماز پڑھنا. یہ بھی ایک بہت بڑی بات، کیونکہ شیطان تو کسی نمازی کی کوئی نماز برداشت نہیں کرے گا. یہ بھی ایک بڑی بات. لیکن اگر جلتے خیمے ہو، 18 لاشیں ہو، اہل حرم خاندان کی خواتین کی چادریں چھن چکی ہو،
ننھے بچے تماچے کھا چکے ہوں، بیویاں کوڑے کھا چکی ہوں، اور اس کے اندر جلتی ریتی پہ پیشانی رکھ کے کہنا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پاک ہے میرا پروردگار، ساری تعریفیں میں اس کی کرتا ہوں۔ مولا سجاد، آخر خدا کی یہ تعریف آپ کس بات پہ کر رہے ہیں؟ آپ کو تو آگ ملی، آپ کو تو کوڑے ملے، آپ کے بچوں کو تو تماچے ملے، ہمارا پیٹ بھرا ہوتا، ہمارے پاس ایک مکان بھی ہے، ہمارے گھر میں روٹی بھی آ رہی ہے، پھر بھی ہر وقت اللہ سے کمپلین، پھر بھی ہر وقت اللہ سے شکایت، اسے یہ کیوں دیا، ہمیں کیوں نہ دیا؟ اور جلتے خیموں کے درمیان بیٹھ کے نماز پڑھنا، عام حالات میں نماز پڑھنے والا عابد کہلائے گا، جلتے خیموں میں نماز پڑھنے والا زین العابدین کہلائے گا، وہ عابد نہیں ہے۔ عام حالات میں سجدے کرنے والا سید الساجدین کہلائے گا، سکینہ کے تماچے لگے ہیں، زینب کے کوڑا پڑا ہے، اور پھر سجدہ کرنے والا سید الساجدین کہلائے گا۔ آقا سجاد کی عبادت ایسے حالات میں آئی کہ ایسے حالات تو مولا علی کے لیے بھی نہ بنے، ایسے حالات تو اللہ کے رسول کے لیے بھی نہ بنے، ایسے حالات تو آقا حسن کے لیے بھی نہ بنے، اس لیے یہ زین العابدین بنا، اس لیے یہ سید الساجدین بنا، اس لیے یہ سجاد بنا، اور یہ نماز اس طرح سجاد نے سکھائی۔ بھئی کل ایک جملہ میں نے کنیز کا، غلام اور کنیز کا ایک جملہ بتایا، کھانا نہیں پکایا، بستر نہیں بچھایا، وہ کل کا جملہ تھا۔ تاریخ میں اب یہ نماز کے حوالے سے دو بڑے اہم پیغام، اور پھر میں دوسرے حصے پہ جاتا ہوں تقریر کے۔ نماز کے حوالے سے بڑا اہم پیغام، نماز کیوں پڑھی جائے؟ کیا اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت؟ میں نے عرض کیا نا کہ نماز مومن کی طاقت ہے، نماز ایک نیرو ہے، نماز ایک انرجی ڈرنک ہے، نماز ہے جو مومن کو معاشرے کی مشکلات سے بچ کر ظالم کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا کرتی ہے۔ مگر میرے مظلوم آقا نے نماز کے دو بڑے فائدے اور بتائے، جن میں سے پہلا والا فائدہ، سارا مجمع ٹھنڈا ہو جائے گا مجھے پتا، 40 سال سے مجالس پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم کہ مجمع کو جوش کس طرح دلایا جاتا اور مجمع کو ٹھنڈا کس طرح کیا جاتا، لیکن چونکہ کل سے میرا موضوع براہ راست مومن کی خصوصیات، صفات مولا کی نگاہ میں براہ راست ہوگا، تو یہ پہلی چیز اس میں بہت زیادہ آئے گی۔ یہ وہی پہلی چیز ہے جس کا میں نے پہلی مجلس میں غلطی سے اعلان کر دیا کہ یہ میرا موضوع بننے والا ہے، بہت ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی ڈائریکٹ۔ تاریخ میں یہ لکھا کہ آقا سجاد کے گھر کے باغ میں کھجور کے 500 درخت تھے، اور ہر رات ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز میرا مظلوم آقا پڑھا کرتا تھا۔ 1000 رکعت نماز اندازے سے نہیں، 500 کھجور کے درخت۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ کی زیارات میں باغ سلمان کی طرف لے جائے، یہ باغ وہاں پہ تھا، اب نہیں ہے لیکن لوکیشن کچھ ایک آدھ درخت، یہ باغ وہاں پہ تھا۔ مگر جب نمازیں زیادہ کسی وجہ سے پڑھنا پڑ جائیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں اب آقا کی نہیں، کسی وجہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا پڑ جائیں، جیسے میں نے شاید کل یا پرسوں کہا تھا کہ اگر کسی وجہ سے کسی لمبی دعا میں ہم کو بیٹھنا پڑ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد صفحے پلٹ کے دیکھے جاتے کتنے پیج رہ گئے، بھائی کب ختم ہوگی یہ دعا۔ اسی طرح اگر کسی وجہ سے نمازیں زیادہ پڑھنا پڑ جائے، اب نمازوں سے توجہ ہٹنے لگتی ہے، آپ نمازیں بہت جلدی پڑھ، بھائی حالات ایسے، زیارت پہ گئے مسجد کوفہ میں آپ کو یہ 14 15 16 نمازیں پڑھنا ہی پڑھنا، مسجد سہلا میں گئے یہ نمازیں پڑھنا ہی پڑھنا، کچھ چوائس نہیں۔ اب آدمی جلدی 1000 رکعت نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا کس طرح؟ دادا کی نماز ہم نے سنی کہ حالت نماز میں پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے، اور پوتے کی یہ نماز ہم نے دیکھی، دادا سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ایسی نماز کس طرح پڑھ پاتے ہیں، پوتے سے پوچھا اور وہ جواب آپ تک پہنچانا۔
نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی، آگ اور بڑی تیزی سے یہ آگ بھڑکتی جا رہی ہے۔ پرانے زمانے کے مکانات میں لکڑی کا استعمال بہت ہوتا تھا، آج بھی مغربی دنیا کے مکانات اکثر لکڑی کے ہیں۔ پوری مسجد النبوی لکڑی کی بنی تھی۔ یہ جو مسجد النبوی ہے اس پہ کتنی مرتبہ آگ لگ چکی تھی، تو خیر آگ بڑھتی جا رہی ہے۔ گھبرا کے لوگ، گھر والے لوگ سے مطلب مکان میں کون، باہر کے لوگ کوئی تھوڑی، گھر والے بلبلاتے ہوئے باہر نکلے، بچے پریشان، خواتین فریاد کرتی ہوئی، جو گھر کے اندر مرد ہیں سب غلام کنیز، ادھر سے پانی ادھر سے پانی ادھر سے پانی چھڑکا گیا، آگ بجھ گئی۔ میرا مظلوم آقا سجاد مصلی پہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، نماز ہوتی رہی، نماز ختم ہوئی۔ گھر والے آئے، ایک مرتبہ دیکھا کہ امام حالت نماز میں آئے اسی طرح سے، اب حیران ہو گئی یہ لوگ۔ ایک مولا کی نماز میں شاگرد، صحابی، کزن سمجھی، 4 رشتے تھے مولا سے عبداللہ ابن عباس کے، شاگرد بھی تھے، مولا کے صحابی بھی تھے، مولا کے فرسٹ کزن بھی تھے، ابو طالب کے بھائی عباس کے بیٹے، اور مولا کے سمدھی بھی تھے، انہی کی بیٹی لبابہ علمدار کربلا عباس علمدار کی بیوی تھی، 4 رشتے۔ پھر بھی وہ صفین کے میدان علی کی وہ نماز دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ادھر وقت مغرب آیا، برستے تیروں میں میرا مولا گھوڑے سے اتر کے زمین پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا، اور ایک یہ نماز وہ علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن الحسین، وہ بڑا علی، یہ چھوٹا علی، وہ دادا علی، یہ پوتا علی، لوگ حیران ہو گئے۔ گھر والے، باہر والے نہیں، گھر والے جو دن رات امام کی نمازیں دیکھتے ہیں۔ یہ بات آپ کو بہت چھوٹی لگے گی، لیکن پھر بھی امام کا فرمان ہے، میں تو پڑھوں گا۔ گھر والے قریب آئے، نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور امام نے چاروں طرف دیکھا، ارے دروازہ کیسے جلا، دیوار کیسے جلی، کھڑکی کیسے جلی؟ گھر والوں کی حیرت ڈبل ہو گئی۔ پہلے تو سمجھ رہے تھے کہ آگ لگ گئی، مگر امام نماز نہیں چھوڑنا چاہتے، اب تو یہ لگا کہ امام کو اس آگ کی خبر بھی نہ ہوئی۔ گھبرا کے کہا مولا اتنی زبردست آگ، سارا گھر بیچے، آپ کو اطلاع بھی نہ ملی؟ امام نے کہا نہیں، میں تو نماز میں تھا۔ نماز میں امام اس دنیا میں نہیں ہوتا، اس دنیا میں ہوتا۔ اور یہی اس سوال کا جواب ہے جو فخر الدین رازی نے آیہ ولایت پر ایک بڑا اعتراض کیا، اپنے حساب سے، اپنے خیال میں بہت بڑا اعتراض کیا۔ آیہ ولایت یاد ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دنیا کہتی ہے ولی اللہ ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھے اکیلا ولی نہ کہنا، میں ولی، میرا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا مجھے اکیلا ولی نہ کہنا، یعنی اللہ ولی ہے، لا الہ الا اللہ، رسول ولی ہے، محمد الرسول اللہ، وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، یعنی علی ولی اللہ۔ یہ آیت نہیں ہے، یہ کلمہ ایمان ہے۔ مگر اعتراض فخر الدین رازی کا، اور یہ بھاری بھرکم شخصیت، کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ والی روایت خلاف عقل ہے، اور کوئی جا کر ان لوگوں کو یہ سمجھائے، ہم لوگوں یا یہ مانو یا وہ مانو، دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے۔ کیا چیز؟ ایک طرف تم کہتے ہو تمہارے مولا کی نماز ایسی کہ پاؤں سے تیر کھینچو اور پتہ نہ چلے، یا تو کوئی یہ غلط ہے روایت۔ مولا بھی ہماری آپ کی طرح ہوتے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا بات کر رہا ہے، ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے، کون یہاں سے گزرا، نماز بھی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، یا تو یہ کہو۔ اور اگر کہو کہ نہیں علی کی نماز ایسی ہے، تو یہ بتاؤ کہ انہوں نے وہ آواز سنی کیسے جو فقیر کی آواز تھی؟ اگر آواز سن رہے ہیں تو اس کا مطلب نماز میں وہ توجہ نہیں جو تم لوگ بتاتے ہو کہ تیر کھینچو اور پتہ نہ چلے۔ اور اگر علی نماز میں ایسے ہوتے ہیں کہ تیر بھی کھینچا جائے تو پتہ نہ چلے، تو یہ فقیر کی آواز اور اس کا سوال یہ سب کیسے سن لیا؟
کہا یا یہ مانو یا وہ مانو، دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے۔ اب بظاہر بڑے بھاری بھرکم انسان نے بڑا بھاری بھرکم پتھر لڑکا دیا کہ اس کے بعد تو یہ سب دب کے ہلاک ہو جائیں گے، مگر بات بہت آسان، بات بہت آسان۔ اگر انگوٹھی والی روایت ہی پر پوری پڑھ لیتا تو کم از کم اتنی شرم آ جاتی کہ ایسا اعتراض نہ کرتا۔ انگوٹھی والی روایت کیا؟ یہ نہیں ہے کہ سائل نے انگوٹھی مانگی اور علی نے دے دی، اس نے مسجد میں ہر ایک سے سوال کیا، بلکہ ایک طرح سے علی کے قریب تو آیا ہی نہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آدمی ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے تو نمازی کو چھوڑ کے بات کرتا، سب سے سوال کیا، کسی نے نہیں دیا، نہیں دیا۔ آسمان کو دیکھا، خدا بندہ تیرے گھر میں آیا ہوں اور تیرے نام پہ مانگا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب علی نے زکوٰۃ دی، کیا مطلب؟ وہ پہلی روایت بھی صحیح ہے کہ علی جب نماز پڑھتے ہیں تو علی دنیا کی خبر نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے۔ سائل نے جب دنیا کی بات کی علی نے نہیں سنی، جب اللہ سے بات کی علی وہیں کھڑے تھے، علی وہیں کھڑے تھے۔ بس نماز میں علی اس دنیا میں نہیں ہوتے، اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ جب اللہ سے بات کی جائے گی وہیں پہ علی کھڑے، تب بات سنی اور اسے زکوٰۃ عطا کی۔ تو یہ معصوم کی نماز کی خاصیت ہے۔ تو یہی جواب چوتھے امام نے دوسرے انداز سے دیا۔ مولا پہلے تو ہم سمجھے تھے کہ آگ لگی، دروازے جلے، پردے جلے، کھڑکیاں جلی، لیکن آپ نماز توڑنا نہیں چاہتے کہ میں اللہ کی نماز چھوٹی چیز کی وجہ سے نہیں توڑوں گا، مگر اب تو آپ کا جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آگ کب لگی۔ مولا تو دنیا کی آگ آپ کے دل سے کیسے نکلی؟ دعائے ابو حمزہ صومالی کا ترجمہ کل پڑھ لیجئے گا، شہادت کا دن ہے، چوتھے امام کو آپ یاد کریں گے۔ چلیں امام کی ایک دعا سن لیجیے، دعا ابو حمزہ صومالی۔ ابو حمزہ صومالی کی دعا نہیں ہے، چوتھے امام نے بتائی ہے۔ جیسے دعائے کمیل کے الفاظ نہیں ہیں، علی نے بتائے ہیں۔ تو کل پڑھ لیجئے گا۔ یہ جو جملہ ابھی میں جلدی جلدی کہہ رہا ہوں، یہ جملے کی وضاحت اس میں، مولا ایسا لگا آپ کو آگ کی اطلاع بھی نہیں ہے، خبر بھی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو؟ کہا جہنم کی آگ کے ڈر نے دنیا کی آگ میرے دل سے نکال دی۔ پڑھو، سمجھو نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز آخرت میں تمہیں جہنم سے بچانے والی چیز ہے، آخرت میں، دنیا میں، اور دنیا میں وہ بھی سن لیجیے۔ امام کی شادی کس سے ہوئی؟ چوتھے امام۔ حالات میں پورے امام کے ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں، اور جہاں موقع ملتا ہے کچھ ایک آدھ تاریخی بات بھی بچوں کے لیے کر دیتا ہوں۔ امام کی شادی کس سے ہوئی؟ امام کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی۔ چوتھے امام کے چچا کون ہے؟ چوتھے امام کے چچا امام معصوم، امام حسن کی بیٹی ہے فاطمہ بنت الحسن، ان سے شادی ہوئی، ایک کزن میرج۔ اب یہ خود اپنی جگہ ایک سوال کہ آج کل تو ساری دنیا میں کزن میرج کے خلاف ایک ہنگامہ نہیں، اہل بیت کے گھرانے میں یہ رواج تھا۔ میں میڈیکل سائنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی سنیے۔ اپنے بھئی آقا حسن کی شہادت کے بعد حسن کی اولاد آقا حسین کے پاس آئی، آقا حسین ان کے سرپرست ہیں، آقا حسین نے انہیں باپ بن کے پالا، تو اپنی بیٹی بھی دی، حسن کے بیٹے حسن مصنع، حسن کی بیٹی بھی لی اپنے بیٹے سجاد کے لیے۔ یہ شادی امام کی بیٹی سے ہوئی۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ اپنی شادی کا موقع آیا تو چچا کی بیٹی، اور اپنے بیٹے کی شادی کا موقع آیا تو اپنی خالہ کی پوتی۔ چوتھے امام والد ہیں حسین، اپنی شادی کے لیے ان کے بھائی حسن کی بیٹی دی۔ اب یہ الفاظ مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے، بالکل عام دنیاوی بات لگ رہی ہے، اہل بیت کا گھرانہ، اس انداز سے بات نہیں ہونی چاہیے۔
پھر جب اپنے بیٹے پانچویں امام کی شادی کا موقع ہے اپنی خالہ کے پاس گئے. دو بہنیں تھیں نا شہزادیاں, شہر بانو اور گیہان بانو. گیہان بانو کی شادی مولانا محمد ابن ابی بکر سے کی. ان کا بیٹا تھا قاسم, کزن ہوا چوتھے امام کا خالہ زاد بھائی. کہا تمہاری بیٹی ام فروہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند. وہاں بھی اپنے فرسٹ کزن اپنی خالہ کے بیٹے قاسم سے ان کی بیٹی مانگی. پانچویں امام کی شادی ان ام فروہ سے ہوئی, کربلا والی نہیں. اور چھٹے امام پیدا ہوئے. کون چھٹے امام؟ کون چھٹے امام؟ یہ سوال میں نے کیوں کیا؟ یہ شاید پہلی مجلس کا ایک نامکمل جملہ جو آج بھی مکمل نہیں ہوگا, تھوڑا آگے بڑھے گا. کون چھٹے امام؟ اپنے بیٹے پانچویں امام کے لیے رشتے کا انتخاب کس طرح کیا؟ کہ خالہ کے بیٹے کے پاس گئے, اس کی بیٹی کو پسند کیا, ام فروہ کو. پانچویں امام کے لیے شادی ہوئی, وہ بیٹا پیدا ہوا جس کا لقب صادق ہے, مگر یہ لقب چوتھے امام نے دیا ہے. کہا میرا جو بیٹا پوتا پیدا ہوگا اسے صادق کہنا ہے. اور وجہ بھی بتائی, وجہ کل یا پرسوں آئے گی. لیکن یہ بات ادھر ادھر جو پھیل گئی تو اس لیے یہ چوتھے امام کی شہادت کی رات بہت سے علماء تو خالی تاریخی حالات ہی پڑھتے ہیں. اس تاریخ کو پیدا ہوئے, پھر اس عمر میں شادی ہوئی, پھر اتنی اولادیں ہوئی. میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا اور اس مجمع کے لیے ضرورت بھی نہیں. دو باتیں آ گئی. اب آئیے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. چوتھے امام کی پہلی بیوی کون ہے؟ پہلی اس لیے کہیں کہ اسی حسینیہ زہرا کے منبر سے میں نے بھی کئی دفعہ بتایا, اور شاید اب مختار نامے کی سیریل میں بھی شاید آیا ہو. چوتھے امام کی دوسری شادی میرے علاقے سندھ کی ایک خاتون سے ہوئی. سندھ پاکستان کا ایک صوبہ, سندھ کی ایک خاتون تھی جو قیدی بنا کے مختار کے پاس لائی گئی تھی. مختار نے کہا یہ اتنی محترم خاتون ہے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میرا آقا اور مولا ہی ان کا حقدار ہے, مدینے بھجوایا. چوتھے امام نے شادی کی تھی, مگر ایک عجیب جملے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو تھوڑی دیر کے لیے میں سویا. 35 سال بستر نہیں بچھا, دن کو کھانا نہیں بنایا, لیکن میں نے عرض کر دیا تھا کہ اب اگر عید و بقرعید کا دن ہے جب روزہ حرام تو وہ الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس روایت سے خود ہی سمجھنے کے ایگزمپٹ. رات 2 منٹ 3 منٹ مصلی پر بیٹھے بیٹھے سو جانا. کبھی اللہ جان بوجھ کے نیند دیتا, یہ ایک رات تھوڑی دیر کے لیے سو. خواب میں خدیجہ طاہرہ کو دیکھا جو ہم میں سے ہر ایک کی ماں, ام المومنین ام المومنات ہیں, معصومین کی ماں ہیں. آ کے چوتھے امام سے کہتی ہیں بیٹا ایک شادی تو نے کی ہے, تیرے بابا نے کی ہے, ایک شادی تیری میں کرنا چاہتی ہوں, اور میں نے تیری دلہن کا انتخاب کیا. یہ کہہ کہ خاتون خواب میں نظر آئی. آنکھ کھلی, مصلی پہ بیٹھے, نماز کے درمیان 2 منٹ کا وقفہ لیا. آنکھ کھلی, دروازے پہ دستک ہو رہی. غلام سو چکے. امام نے کسی غلام کو نیند سے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا, خود جا کے دروازہ کھولا. مختار کا قاصد کھڑا, خط اور حجاب میں لپٹی ہوئی ایک خاتون. خط میں ہے کہ مولا یہ ایسی شریف زادی اور ایسی محترم خاتون ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی حقدار نہیں. ابھی 1 منٹ پہلے خواب خدیجہ طاہرہ نے کہا تھا بیٹا تیری یہ شادی میں کرا رہی ہوں, دلہن کا انتخاب میں نے کیا. اور وہ خاتون اندر لے کے آئی, نکاح ہوا, اور جب دیکھا تو یہ وہی خاتون جو خدیجہ طاہرہ کا انتخاب بن کے خواب میں نظر آئی تھی. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, امام کا خواب بھی حجت ہوتا. چنانچہ انہی سے جناب زید پیدا ہوا. صحیفہ کاملہ ہم کو زید نے دی, وہ ایک الگ مسئلہ ہوا. تو اب بات کیا ہو رہی تھی کہ بیویاں کئی تھی. پہلی بیوی فاطمہ بنت حسن, اور وہ ماں ہے 5ویں امام کی. یہ تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ اپنے موضوع پہ ہوں. چوتھے امام اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں, باغ میں. 5ویں امام ایک بار باغ میں کھیلتے کھیلتے کنویں میں گر پڑے. ماں ہوتی, بھئی کوئی جہاد کا موقع ہو
کربلا جیسا مرحلہ ہو تو ہر ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرے گی، لیکن باقی عام زندگی گھبرا گئی۔ امام زادی حسن مجتبیٰ کی بڑی بیٹی ہے، آقا حسین اپنی اس بھتیجی سے بڑی محبت کرتے تھے، گھبرا گئی، فریاد کرنے لگی، ارے ہے کوئی میرے بیٹے کو بچانے والا؟ میرا بیٹا کنویں میں گر گیا، ارے کوئی ہے اسے نکالنے والا؟ وہاں تو خیر کون آئے، کیونکہ خود جب امام کی زوجہ موجود ہے تو نامحرم کا تو گزر ہی نہیں، کوئی عورت بھی نہیں آئی۔ چوتھے امام نماز پڑھتے رہے، نماز ختم کی، آگے بڑھے، ہاتھ بڑھائے، کنویں کا پانی بلند ہوا، بلند ہوا، بلند ہوا، بلند ہوا، بلند ہوا، یہاں تک کہ زمین کے لیول پہ آیا۔ دیکھا کہ پانچویں امام اتنے آرام سے اس پانی پہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں کہ کیا اتنے آرام سے کوئی باغ میں یا زمین پہ بیٹھے گا؟ چوتھے امام نے ہاتھ بڑھا کے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کے حوالے کیا، ایک جملہ کا، اے ضعیفۃ الیقین، کہ تم یقین میں امامت کی منزل پہ نہیں ہو، اگر آج میں اللہ کی عبادت میں نہ لگا رہتا اور اللہ کا حکم نہ مانتا تو بھلا اللہ میری مدد کیسے کرتا؟ میں نے اس کی بات مانی، اس نے میری بات مانی۔ کیا بتایا؟ پیغام سنیے، نماز کو معمولی نہ سمجھو، تمہارے سارے مسئلے یہ نماز حل کرنے والی ہے۔ تم اللہ کی بات مانو، پھر اللہ تمہاری باتیں ماننا شروع کرے گا۔ روزی دے، ملی، اولاد دے، ملی، صحت دے، ملی، کاروبار دے، ملی، اللہ کی بات مان کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کس طرح سے اللہ تمہاری ایک ایک بات مانتا۔ یہ اہمیت ہے نماز۔ دوسرا، پہلے اور دوسری روایت کو ملائی۔ پہلی روایت میں بتایا نماز آخرت کے عذاب سے بچاتی ہے، دوسری روایت نے بتایا نماز دنیا کی مشکلات سے بچاتی ہے۔ جو دنیا میں بھی آپ کی مدد کرے، جو آخرت میں بھی آپ کی مدد کرے، اس عبادت کا نام ہے نماز، اور اسے انجام دینے والے کا نام ہے زین العابدین۔ اور مگر نماز تو کربلا میں لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا، اور کیا کہہ کے پڑھ رہا تھا؟ ارے جلدی جلدی حسین کو قتل کرو، عصر کا وقت فضیلت نکلا جا رہا۔ نماز وہ بھی پڑھتا تھا جو کوفے کا رہنے والا ایک آدمی لشکر یزید میں شامل تھا۔ کربلا کا واقعہ ہو گیا، کئی سال گزر، ایک بار کوفے کے فقیہ اور عالم کے پاس گیا، کہا میں بہت پریشان، میرے کپڑے پہ مچھر کا خون لگ گیا، نماز جائز ہے کہ جائز نہیں؟ عالم نے عمامہ سر سے اتار پھینکا، دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے، کہنے لگا کہ آپ کو ہوا کیا ہے؟ میں نے تو ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ پوچھا جو ہر ایک کو پیش آ سکتا۔ مچھر خون کپڑے پہ لگ گیا، مچھر کا خون اتنی فکر و پریشانی ہے، اور محمد کے نواسے کا خون بہایا، زہرا کے لخت جگر کا خون بہایا، اور ایک بار بھی پلٹ کے نہ سوچا کیا کیا؟ یہ لوگ بھی تو نمازی تھے، اور ایسے پکے نمازی۔ سجاد نے بتایا وہ نماز جو آخرت کے لیے بھی ڈھال بنتی ہے اور دنیا کے مسائل کے لیے بھی ایک سب سے بہترین حل ہے، وہ نماز ویسی نہیں ہے جیسے یزیدی پڑھ رہے، وہ نماز ویسی ہے جیسے سجاد پڑھ رہا۔ تو سجاد کیسی نماز پڑھتا؟ سجاد ایسی نماز پڑھتا کہ نماز پڑھے گا اولے وقت، جیسے ہی نماز ختم ہوگی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور بیٹھ کے ماتم کر رہا، مولا یہ نماز کے بعد کس چیز کا رونا؟ کہا کہ میں نے نماز ختم کر کے اپنا سر اٹھا لیا، ہائے میرا بابا سجدے میں سر تھا۔ یہ فرق ہے اس نماز اور اس نماز میں، یعنی جو نماز عزاداری کے ساتھ ہو وہ نماز ہے سجاد کی نماز، جو نماز بغیر ماتم و گریہ اور عزاداری کے ہو وہ نماز ہے یزید و شمر و عمر صاحب کی نماز۔ چنانچہ آقا نے جس طرح سے مختلف پہلوؤں سے اہمیت نماز واضح کی، اس سے زیادہ پہلوؤں سے عزاداری، ماتم، گریہ اور صف عزا کی اہمیت بتائی۔
ایک جملہ کہہ دینا کافی. نماز پڑھتے ہو اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا، اور عزاداری میں حصہ لیتے ہو میں اور میری دادی فاطمہ تمہارا شکریہ ادا کرتے. سجاد میرا مظلوم آقا، عزا میں حصہ لیتے ہو میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. تم نے میرے بابا کا ماتم تو کیا، میری دادی تمہارا شکریہ ادا کرتی ہیں. ہے کوئی اس دنیا میں جو میرے لال اور لٹے ہوئے گھر کا ماتم کر رہا؟ لیکن عزاداری خالی ماتم کا نام نہیں، عزاداری ایک پورا انسٹیٹیوشن اور ادارہ. اس میں ماتم بھی، اس میں تابوت بھی، اس میں مجلسیں بھی ہیں، اور ہر طرح سے اس میں حصہ لینا. حسینیہ زہرا میں 2 مہینے 8 دن تو مسلسل مجالس، ماہ مبارک رمضان کے پروگرام، سارا سال ولادت، شہادت، شب جمعہ. آقا سجاد آج کی رات آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آقا کی دادی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہیں. مگر ساتھ میں ایک سوال یہ اپنے آپ سے کرنا کہ اس عزاداری میں ہمارا یہاں پہ آنا ہماری جسمانی حاضری بنا، لیکن خدیجہ طاہرہ کی طرح سے ہر مشن کو مادی اعتبار سے ڈونیشن، عطیات اور چندے بھی چاہیے. آپ حضرات سے گزارش یہ کہ ہو سکے تو آج کی رات، ورنہ آنے والی راتوں جب کبھی آئیے، نیچے حسینیہ زہرا کی انتظامیہ بیٹھی، بس خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس عزاداری میں مالی اعتبار سے ہمارا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور اب تک ہم نے کتنا ادا کیا. اب وہ میرے امام کا جملہ، یہ میرا جملہ. نماز تمہاری تمام مشکلات کا حل، اور میرا جملہ یہ ہے کہ اگر آپ فاطمہ کے لال کی عزا میں 1 درہم بھی دیں گے پھر برکتیں دیکھیے گا، پھر اس کے فوائد دیکھیے گا. ہم آقا حسین ہم کسی فائدے اور برکت کے لیے آپ کی عزا میں حصہ نہیں لے رہے ہیں. ہمارے تو بیٹے کے گلے پہ تلوار رکھ دی جا اور کہا جا ماتم نہ کرو ورنہ ذبح کر دیں گے، ہم کہیں گے ذبح کرو، ہمیں کوئی فائدہ نہیں چاہیے. لیکن ہر مومن کو یہ سوچنا ہے میرا حصہ. ذرا سوچئے گا اس صف عزا جتنے آپ عطیات دیں گے اتنی ہی بار رونق ہوگی. اور ایک جملہ کہہ کے میں مصائب پر آ جاؤں. ایک جملہ، صف عزا محتاج بھی نہیں ہے ہماری مدد کی. شب عاشور جب آقا حسین نے اپنے اصحاب سے کہا جاؤ اور جاؤ اور جاؤ، چراغ تک گل کر دیا اور نہیں گئے، تو بعد میں جب چراغ روشن کیا کہ ابھی بھی کوئی نہیں گیا. اب اصحاب برداشت نہ کر سکے، ہر ایک نے اپنے جذبات ظاہر کیے. ایک کا جملہ سنیے گا. ایک نے کہا مولا میں نے تیرے نانا کا زمانہ دیکھا، تیرے بابا کا زمانہ دیکھا، جو تو کہہ رہا ہے یہ تیرے منہ پہ سچ تھا. واقعاً تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہم تو تیرے محتاج ہیں. ٹھوکریں مار کے نکالے گا تب بھی واپس یہیں آئیں گے. صف عزا ہماری محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. ہمارا 5 درہم، ہمارا 10 درہم، ہمارا 100 درہم کتنی برکتیں لے کے آئے گا، ہم اس کے محتاج ہیں، یہ ہماری محتاج نہیں. کیونکہ جس صف عزا کو فاطمہ نے بچھایا ہو وہ کسی کی محتاج نہیں، جس صف عزا کو سجاد نے بنایا ہو وہ کسی کی محتاج نہیں. ساری زندگی اپنے لٹے گھر کا ماتم کرنے والا آج اس کا پورا لٹا گھر اس کا ماتم کرنے آ رہا. ساری زندگی سجاد رو، ہائے میرا بھائی اکبر، ہائے میرا چچا عباس، ہائے میرا بھیا اصغر، ہائے میرا بابا حسین، ہائے میری پھوپھی زینب کی چادر. اور آج حسین اور زینب نے کہا ہوگا اکبر چلو، قاسم چلو، عباس چلو، آج مجھے اپنے اس لال کا ماتم کرنا ہے جس نے سارا سال میرا ماتم کیا ساری زندگی. اور ایسا ماتم کیا آج جس کے ماتم میں پورا کربلا کا لشکر آ رہا ہے، سارے قیدی آ رہے کربلا کے قیدی. اس نے ایسا ماتم کیا، ایسا ماتم کیا.
دنیا میں سخت ترین پیشہ قصائی کا ہوتا، اس کا دل جانور کاٹتے کاٹتے پتھر کا ہوتا، مگر مدینے کے قصائیوں سے بھی پوچھو، وہ بتائیں گے کہ کیسا ماتمی مدینے میں رہتا ہے جب میرا آقا سجاد مدینے کے کسی بازار سے گزر جائے، قصائی جلدی جلدی دکان پہ پردے ڈالنے لگتے ہیں۔ کوئی دکان کھلی رہ گئی اور میرے مولا کے نگاہ ذبح شدہ جانور پہ پڑ گئی، جس کام سے جا رہے ہیں راستہ بدلا، اس دکان میں آ گئے، اے قصاب اتنا بتا دے پانی پلا کے ذبح کیا تھا یا یہ جانور پیاسا تھا اور گلے پہ چھری پھیر دی؟ ہائے وہ ہاتھ جوڑ کر کہے فرزند رسول آپ کے جد کی شریعت کو مانتا ہوں، 3 بار پانی رکھا، جب جانور نے منہ موڑا تب اس کے گلے پہ چھری چلائی۔ بس وہیں بازار مدینہ میں میرے آقا نے کربلا کا رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا ذبح نہیں ہوتا، ہائے میرا پیاسا بابا، قاتل کا خنجر چلا۔ عزاداروں آج اس کا ماتم کرنا ہے، اس نے اکبر و قاسم کا ماتم کیا، مگر عجیب آخری 2 جملے، اب ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ یاد دلانے کی۔ حشام نے زہر دیا، میرا مولا ان تاریخوں میں زہر سے تڑپ رہا ہے، آج آخری رات ہے سجاد کی اس دنیا میں، کل فجر کے بعد میرا سجاد مولا دنیا سے جا رہا ہے، باقر یتیم ہو رہا ہے، باقر یتیم ہو رہا ہے۔ امام باقر ہمارا پرسہ لیجیے، حسین زہرا کے یہ سارے مرد مومن، یہ ساری خواتین مومنات آپ کو پرسہ دیں، مولا کل آپ یتیم ہو رہے ہیں، مگر یہ یتیمی بغیر تماچوں کے آئے گی، بغیر کوڑوں کے آئے گی۔ ہائے کربلا کی یتیمی تھی، خالی یتیمی نہیں تھی، تماچوں کے ساتھ۔ اور عجیب 2 جملے، ختم بات، 2 جملے۔ پہلا جملہ، جب میرا چوتھا امام شہید ہو گیا، 5ویں امام نے حجرے کا دروازہ بند کیا، بابا کو غسل میت دینا شروع کیا، گھر والے باہر کھڑے، اصحاب باہر کھڑے، غسل خانے میں سے 5ویں امام کے رونے کی آواز آئی، چیخ چیخ کے میرا 5واں امام کلیا کر رہا، غسل خانے کا دروازہ کھلا، 5واں امام باہر آ، لوگوں نے طلب کیا، کہا مولا خیریت؟ غسل میت میں تو لوگ نہیں روتے ہیں۔ کہا جب میں نے کرتے کا گریبان کھولا تو 35 سال بعد بھی توق خاردار کا زخم میرے بابا کے گلے میں نظر آیا، دنیا سے چلا گیا لیکن زخم ٹھیک نہ ہوا۔ نہیں آزاد آؤ، ابھی اور رونا ہے آپ کو۔ غسل خانے میں غسل میت دیتے ہوئے غسال روتے نہیں، غسال نہیں روتے، مگر 3 غسل خانے ایسے ہیں جہاں غسال رویا۔ ایک میرے چوتھے امام کی غسل میت، 5واں امام رویا۔ اس سے پہلے زندان شام ہے، ایک ننھی بچی ہے، غسالہ کو بلایا گیا، غسل دینے آئی، چیخے مارتی بھی باہر نکلی، ارے بیویوں اس بچی میں کیا مصیبت آئی تھی؟ نہیں آزادہ، اس سے پہلے چلو، اس سے بھی پہلے فاطمہ زہرا کا غسل دیا جا رہا، علی جیسا صابر امام چیخ چیخ کے رونے لگا، باہر آئے۔ زینب نے کہا بابا رو کیوں رہے تھے؟ کہا آج غسل میت کے لیے جب میں نے پہلو پہ پانی ڈالا 95 دن بعد بھی زہرا کے بدن پر کوڑے کا زخم تازہ نظر آیا۔ کون زہرا؟ کون زہرا؟ وہی ایک جملہ جو آپ نے زندان شام کے لیے سنا ہے، آخر میں سن لے، کون زہرا؟ میت اٹھی،
میرے چوتھے امام کا جنازہ چلا، محلہ بنی ہاشم سے جنت البقیع کے قبرستان میں داخل ہوا، ادھر یہ تابوت داخل ہوا، لوگوں نے کہا مولا ہمیں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ارے یہ بقیع میں کون بی بی رو رہی ہے؟ کہا یہ میری دادی ہے جو میرے بابا کا ماتم کرنے جنت البقیع میں آئی۔ آخری جملہ یہ میرا دل کہتا، جب زندان شام میں فاطمہ سکینہ کو لینے آئی تھی تو آج کیسے نہ آئی ہوں گی؟ امام باقر نے بابا کے تابوت سے جنازہ نکالا، میت نکالی، قبر میں اتار رہے ہوں گے، کوئی تعجب نہیں ہے، قبر سے 2 ہاتھ باہر آئے ہو، فاطمہ کی آواز آئی ہو، اے بیٹا باقر میرے سجاد کو میرے حوالے کرو، سجاد کو لینے فاطمہ آئی ہے، فاطمہ آئی ہے، حسین آئے ہیں، اور وہ تابوت آ گیا، وہ تابوت آ گیا۔ عزاداروں اس صف میں